السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سوہانجنا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سوہانجنا میں پائے جانے والے اجزاء پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، فائبر، کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، کاپر، تھیامین، رائبوفلیون، نیاسین، وٹامن B6، فولیٹ، وٹامن A، وٹامن C اور وٹامن E پایا جاتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے گرم خشک درجہ دوم ہے۔ افعال میں دافع امراض باردہ، بلغمیہ، قاتل دیدان شکم، کاسر ریاح، ہاضم، منزج بلغم، تخم یعنی جو اس کے بیج ہیں، دافع استسقاء، اس کا جو آئل تیار کیا جاتا ہے وہ محلل اورام، مسکن درد و الم، مقوی اعصاب اور مدر بول ہے۔ استعمال دافع امراض باردہ بلغمیہ ہونے کی وجہ سے اس کے پتوں، پھولوں اور پھلیوں کو فالج، لکوہ، راشا اور گنٹھیا وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قاتل دیدان ہونے کی وجہ سے اس کی پھلیوں کا اچار کھلانا مفید ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کا رس پلانا کیڑوں کو مارتا ہے۔ کاسر ریاح ہونے کی وجہ سے اپھارا، گیس اور پیٹ درد کو دور کرتا ہے۔ ورم طحال، مرگی، فالج اور گنٹھیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی چھال کا جوشاندہ بنا کر غرارے کرنے سے قلاع الفہم اور مسوڑوں کے ورم کو دور کرتا ہے، یعنی کہ منہ میں جو چھالے ہو جاتے ہیں ان کو یہ دور کرتا ہے، اور مسوڑے جو سوج جاتے ہیں ان کو یہ بہتر کرتا ہے۔ اور یہی جوشاندہ بچوں کے ورم جگر میں استعمال کرتے ہیں۔ مورنگا کے پتے پروٹین، وٹامنز B اور C، رائبوفلیون اور آئرن سمیت کئی اہم غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ مورنگا کے پتوں کا پاؤڈر بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا یہ فعل اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے۔ مورنگا کے پتوں کے پاؤڈر میں کلوروجینک ایسڈ ہوتا ہے جو بلڈ شوگر کی سطح کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مورنگا کے پتوں کا پاؤڈر روزانہ ٹی سپون لینے سے خون میں اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کم از کم 3 ماہ تک استعمال کرنے سے مطلوبہ نتائج ملتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مقدار خوراک حصہ بقدر جثہ کے اصول کے تحت ہے۔ گردوں کے افعال کو بہتر کرتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہے، بلڈ پریشر میں مفید ہے، بلڈ شوگر میں مفید ہے۔ روزانہ صبح شام 1 ٹی سپون کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کرنا مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غذائی پرہیز و غذا کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مورنگا کے پتوں میں وٹامن C موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قوت مدافعت سے لے کر ہڈیوں کی صحت اور جلد کو چمکدار بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے پتوں کا ضماد کرنا یعنی لیپ کرنا چہرہ کی جلد کو چمکدار بناتا ہے اور قبل از وقت جھریوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ مورنگا کے پتے قدرتی نباتاتی پروٹین کے حصول میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مورنگا کے پتوں میں امائنو ایسڈ بھی ہوتا ہے جو پٹھوں کی مرمت اور حرارت کی پیداوار کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مورنگا ٹیسٹوسٹیران کو بڑھاتا ہے، جس سے جنسی ہیجان بیدار ہو جاتا ہے۔ مورنگا خواتین میں احساس کمتری ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مورنگا ہارمون کو متوازن رکھتا ہے، جس سے آکسیڈیٹیو تناؤ کم ہوتا ہے اور خون میں گلوکوز اور ہیموگلوبین میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مورنگا سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مورنگا
اینٹی انفلامیشن ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی بائیوٹک ہے اور اینٹی فنگل بھی ہے۔ مورنگا ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے۔ یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونے کی وجہ سے مختلف پیتھوجینز کی نشو و نما کو روک کر ہاضمہ کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، آنتوں کے مفید بیکٹیریا کو بہتر بناتا ہے۔ مورنگا ڈپریشن ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور موڈ کو درست کرتا ہے۔ مورنگا کا مزاج حکمہ نے گرم خشک درجہ دوم میں اور کسی نے درجہ سوم میں تحریر کیا ہے، اور بعض جگہ اس کے افعال میں اختلاف بھی پایا گیا ہے۔ ابھی مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، لہٰذا اس کے استعمال میں وہاں تک تو بات ٹھیک ہے جہاں تک حکمہ معالجین صدیوں سے مختلف امراض میں استعمال کراتے آئے ہیں اور آج بھی کرا رہے ہیں۔ مزید نئی تحقیق تجربات کی متقاضی ہے۔ مورنگا 300 بیماریوں کا علاج ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ یاد رہے، علامت کو بیماری نہیں کہتے۔ مختلف علاقوں کے پودوں کے افعال میں تغیر فطری بات ہے۔ پاکستان کی مٹی میں اگنے والا مورنگا امریکہ کے مورنگا سے اجزائے مؤثرہ کے لحاظ سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا۔ اسی لیے دانشوروں نے تحقیق کیا ہے کہ بیماریوں کا علاج اپنے علاقے کی جڑی بوٹیوں سے کرو، لہٰذا از خود کوئی جڑی بوٹی استعمال نہ کریں، صرف اس فن کے ماہرین سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ اپنا علاج خود کریں، ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات جاہل کہے تو کہے، عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہے۔ مورنگا کی مقدار قلیل رکھیں۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔